بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان سورہ التکویر نمبر 81۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ التکویر نمبر 81 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ 3 انقلابات کے بارے میں ہم سورۃ الملک کے ابتدائیہ میں وضاحت سے بیان کر آئے ہیں۔ یاد دہانی کے لیے دوبارہ ملاحظہ فرما لیا جائے تو مفید رہے گا۔ ابتدائیہ اگر الفاظ کے مجازی معنی لیے جائیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کے عہد میں جو انسانی دنیا میں انقلاب آیا تھا وہ مراد ہوگا۔ قرآن پر غور کرنے سے ایسا بھی نظر آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کے دور میں آیا ہوا انقلاب ماند پڑ جائے گا، جاہلیت کا تاریک زمانہ پھر سے آئے گا اور پھر اسلامی انقلاب بتدریج ارتقائی انداز میں آئے گا۔ زمانے کے تقاضے انسانیت کو آہستہ آہستہ اس طرف لے آئیں گے اور پھر کسی جماعت کے ذریعے دوبارہ قرآنی انقلاب آئے گا، یعنی اجتماعیت کا دور، مساوات انسانیت کا دور، تعظیم و تکریم آدمیت کا دور پھر آئے گا۔ قرآن کریم کے ان واقعات سے متعلق الفاظ کے مجازی معنی لینے سے ایک تو وہ انقلاب مراد ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کے دور میں عرب میں آیا تھا، مجازی معنی اس انقلاب ہوتے ہیں۔ جب یہ انقلاب دوبارہ آئے گا تو اس کی بھی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں قرآن نے دی ہیں کہ کس طرح بتدریج آہستہ آہستہ آئندہ دور میں انسانیت اسلامی نظام تک پہنچ جائے گی۔ الفاظ کے مجازی معنی لینے سے 2 انقلابات سامنے آئیں گے، ایک تو انسانی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا انقلاب، اور دوسرا وہ جو انسانی دنیا میں آئندہ آئے گا یا آئیں گے، جنہیں پیشگوئی کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مجازی معنی لینے سے محمد الرسول اللہ والذین معہ کے دور کے انسانوں کے لیے اسی دنیا میں انقلاب کی پیشگوئی کے طور پر ذکر رہنمائی کا سبب بنا تھا، اور جنہوں نے چاہا انہوں نے اپنی روش انقلاب سے پہلے تبدیل کر کے اپنے آپ کو ذلت، خواری اور رسوائی کی شکست سے بچا لیا تھا۔ آئندہ کے انقلاب کے آنے سے پہلے بشرطے کہ میدان میں اسلامی انقلاب برپا کرنے والی جماعت میدان میں موجود ہو تو جو اپنی روش تبدیل کر لیں گے وہ ان واقعات کے پیشگی ذکر سے فائدہ اٹھا کر رہنمائی حاصل کر سکیں گے، ورنہ طبعی اور اخروی حادثات میں تو انسانیت کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ معجزہ شق القمر اور اس کی حقیقت۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ سورہ 54 آیت نمبر 1۔ اس آیت میں الساعۃ اور انشق القمر کے الفاظ آئے ہیں۔ ہمارے ہاں مفسرین اور مترجمین نے الساعۃ سے اخروی قیامت مراد لی ہے، اور شق القمر کو ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ انگلی سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یاد رہے کہ یہ روایات کی روح سے ایسا سمجھا جاتا ہے۔ اقتربت الساعۃ کے مجازی معنی لینے سے مفہوم ہوگا عظیم اسلامی انقلاب محمد الرسول اللہ والذین معہ کی کوششوں سے قریب آ رہا ہے۔ اس انقلاب میں شق القمر یعنی عربوں کی قوت کا نشان جھنڈا القمر سرنگوں ہوا تھا۔ اسلام سے قبل عربوں کے جھنڈے پر چاند کا نشان تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عربوں کی قوت کا نشان قمر والا جھنڈا شق ہو گیا ہے۔ شق ہو جانے سے مراد جھنڈے کا پھٹ جانا، سرنگوں ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ہے، ان کی طاقت کا مٹ جانا ہے، ان کا مفتوح اور مغلوب ہو جانا ہے۔ کہا کہ یہ انقلاب قریب آ رہا ہے جس میں یہ کیفیت ہوگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ایک دوسرے مقام پر کہا جمع الشمس والقمر، سورہ 75 آیت نمبر 9۔ اگر یہاں لغوی یا حقیقی معنی لیے جائیں تو معنی ہوں گے کہ چاند اور سورج دونوں اکٹھے ہو گئے۔ ایسا طبعی انقلاب جب ہوگا تب ہوگا، مگر اس سے تو اس وقت کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن عربی مبین کی کتاب ہے اور عربی مبین کی لغات میں مجازی معنی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ شمس یعنی سورج ایران کے جھنڈے کا نشان تھا اور قمر عربوں کے جھنڈے کا نشان تھا۔ ایران والوں کو اپنے اوپر بڑا کبر و ناز تھا
یہ مملکت صدیوں سے ایک سپر پاور تھی اور اس کی تہذیب دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ عربوں سے ان کی دشمنی تھی، لیکن ایرانی عربوں سے جنگ کرنے کو بھی اپنے لیے باعث حتق سمجھتے تھے۔ جب کبھی عربوں کو سبق سکھانا ہوتا تو یہ ایرانی عرب کی سرحدوں پر بسنے والے اپنے زیر کمان قبائل کو بھیج کر عربوں کو سبق سکھا دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں دو ہی سپر پاور تھیں، ایک ایران اور دوسری روم کی، اور ان دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکراؤ تھا۔ قرآن نے کہا وَخَسَفَ الْقَمَرُ، سورہ 75 آیت نمبر 8، قمر گہن میں آ گیا، یعنی عربوں کی طاقت گہنا گئی، ماند پڑ گئی۔ عربوں کی قوت گہنا جانے سے پھر ہوا کیا؟ کہا کہ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورہ 75 آیت نمبر 9۔ ایران اور عرب دونوں اکٹھے ہو گئے، یعنی دونوں قوتیں مل کر ایک ہو جائیں گی۔ اس آیت سے اسی دنیا کی قیامت صغریٰ کی طرف اشارہ ہے جو ظہور اسلام سے عرب اور ایران کی سیاسی زندگی میں برپا ہوئی تھی۔ نہ صرف عرب اور ایران اکٹھے ہوئے بلکہ روم اور مصر کے علاقے بھی عربوں کے کنٹرول میں آ گئے تھے۔ عرب و ایران یعنی شمس اور قمر کے جمع ہونے کا تاریخی واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن نے یہ بات اس وقت بتائی جب عرب اس کا تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ مجازی معنی لینے سے بات کس طرح صاف اور واضح ہو گئی۔ تاریخ اور عربی مبین کی لغات اس مفہوم کی تائید کرتی ہیں۔ عربی مبین سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ قمر اور شمس کے یہ بھی معنی ہیں۔ آیت نمبر 1، إذا الشمس كورت جب الشمس ملوکیت کے نظام کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا اور آئندہ بھی قرآن نظام کے سامنے ملوکیت سرنگوں ہوگی۔ اس آیت میں الشمس کے لغوی یا حقیقی معنی سورج کے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت ملوکیت کی سب سے بڑی نمائندہ اور عربوں سے قریب تر مملکت ایران کی تھی، جس کے جھنڈے کا نشان شمس تھا، لہذا شمس کے مجازی معنی ایران اور قمر کے مجازی معنی خود عرب ہیں۔ اس آیت میں نام تو شمس کا لیا گیا ہے، لیکن اس سے مراد ملوکیت کا نظام ہے جسے مٹانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ ملوکیت کے نظام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے مٹایا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ پھر قائم ہو گیا۔ اس آیت میں کسی ایسے آنے والے دور کا ذکر ہے جب ملوکیت کے نظام کو لپیٹ دیا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کے دور میں ملوکیت ختم ہوئی تھی۔ ملوکیت کے نظام کے آئندہ ختم ہونے کی اس صورت میں جو نشانیاں بتائی ہیں ان سے لگتا ہے کہ ایسا دور جلد برپا ہوگا۔ دوسرا لفظ قویرات ہے۔ اسی لفظ سے اس صورت کا نام تقویر ہے۔ اس کے معنی ہے کسی چیز کو لپیٹنا۔ اب اگر شمس سے مراد سورج ہے تو قویرت سے مراد گردش ہے، کیونکہ تقویر گردش کو کہتے ہیں۔ تقویر کے لفظ سے ایسی گردش مراد ہے جس طرح پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے کہ سر تو اپنے مقام پر ہوتا ہے، وہ نہیں گھومتا، بلکہ وہ پگڑی کے لپیٹ ہیں جو سر پر لپٹتے چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کا لپیٹ کے جس پہ لپیٹا جائے وہ تو اپنے مقام پر اپنے محور پر اسی طرح قائم رہے اور لیل و نہار کی یوں گردش ہو، اس کو تقویر کہیں گے۔ یعنی لیل و نہار کی گردش یوں ہے جیسے سورج اپنی پگڑی باندھ رہا ہے۔ اس دور میں تو یہ بھی تصور میں نہیں آ سکتا تھا کہ سورج و چاند گردش کر رہے ہیں، لیکن زبان کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ عرب کتنے آگے تھے۔ سورج کی گردش کو پگڑی کے لپیٹ سے تشبیہ دینا بڑی چیز ہے۔ مکی دور میں ایک کمزور سی جماعت کے سربراہ کی زبان سے یہ کہلوانا کہ عربوں کا جھنڈا گہنا جائے گا، یہ مان پڑ جائے گا اور یہ ایران کا جھنڈا بھی لپیٹ دیا جائے گا، یہ خدا ہی کہہ سکتا تھا۔ اس آیت میں فاعل مجہول ہے۔ مجہول فعل میں فاعل کو نمایاں طور پر نہیں بتایا جاتا، مثلا کھایا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، لپیٹا جائے گا۔ کون لپیٹے گا، کون کھائے گا، کون ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، یہ اس میں واضح نہیں ہے۔ اس دور میں شمس اور قمر کے نظام کو جو لپیٹنے والے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے رفقا تھے، اور آئندہ لپیٹنے والے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو اسلامی انقلاب کو لے کر اٹھیں گے۔ اس لیے اس آیت میں مجہول کے صیغے پیسو وائس استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ایسا ہم کر دیں گے، بس یقین سے کہا کہ ایسا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے ایسا تب ہی ہوگا جب قرآنی نظام غالب آ جائے گا۔ آیت کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے قرآنی انقلاب میں ملوکیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آیت نمبر 2، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں نجوم سب جھڑ کر نیچے گر جائیں گی، ان کا شرازہ بکھر جائے گا۔
اور ان کی قوت ماند پڑ جائے گی۔ النجوم کے لغوی اور مجازی معنی۔ نجوم کے لغوی معنی ہیں ستارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایران اور روم دو سپر پاور تھیں۔ انہوں نے عرب کی سرحدوں پر اپنے چھوٹے چھوٹے سردار رئیس رکھے ہوئے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، یہ نہ قمر تھیں اور نہ شمس تھیں۔ عرب ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مجازی انداز میں ستارے، نجوم کہا کرتے تھے۔ ان قدرت معنی ہے بکھر جانا، افسردہ ہو جانا، ماند پڑ جانا، پھیکا پڑ جانا۔ طلوع سحر کے وقت ستاروں کا رنگ ایسے پھیکا پڑ جاتا ہے، ماند پڑ جاتا ہے جیسے کہ وہ افسردہ ہوں۔ اس کے لیے لفظ ان قدرت آیا ہے۔ قرآن نے قمر کے لیے شق اور شمس کے لیے قورت اور نجوم کے لیے ان قدرت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورج کے آنے سے قبل نجوم کی ان قدرت کی حالت ہوتی ہے۔ قرآنی انقلاب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی بجائے بڑے بڑے ملک معرض وجود میں آ جائیں گے۔ آج ایسا ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 3۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ اور پہاڑوں جیسے محکم عمرا اور روسا اپنی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ سورہ 20 آیت 105، سورہ 56 آیت 5، سورہ 78 آیت 20۔ جبال کے لغوی اور مجازی معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی کیفیت۔ جبال کے لغوی معنی تو پہاڑ کے ہیں، لیکن مجازی انداز میں عرب قبائل کے بڑے بڑے سرداروں کو جن کے کھونٹے گڑے ہوئے ہوں، جن کو کوئی ہلا نہ سکے، ان کو بھی جبال کہتے تھے۔ شکست کے بعد بڑے بڑے سرداروں کی یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی تھی۔ عربوں کا جاہلیت کا کمر پھٹ گیا تھا، ایران کا شمس لپیٹ دیا گیا تھا، اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں نجوم بھی اپنے مقام سے جھڑ گئی تھیں، ختم ہو گئی تھیں، سرداروں کو ہلا مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی انقلاب انقلابی انداز سے بائی ریولیوشن آیا تھا۔ انقلابی انداز سے انقلاب بڑی تیزی کے ساتھ مہینوں سالوں میں آ جاتا ہے۔ تبدیلی کا دوسرا طریقہ ارتقائی بائی ایولیوشن ہے۔ اس طریقے میں تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے۔ اس انقلاب کا تعلق ذہن یا عقل کی تبدیلی کے ساتھ ہے، اور عقل میں تبدیلی بہت آہستہ آہستہ آتی ہے۔ عقل ایک طریقہ تجویز کرتی ہے، اس پر عمل کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ تو غلط ہے۔ سابقہ طریقے کی اچھائیوں کو لے کر اور غلطیوں کو چھوڑ کر وہ پھر ایک طریقہ تجویز کرتی ہے، اور یوں تجرباتی عمل سے گزرتی ہوئی عقل آہستہ آہستہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ عمل اتنا سست ہوتا ہے کہ ایک قدم بڑھنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں، اور ہزاروں ٹھوکریں کھانے کے بعد اس کا قدم وحی کی تجویز کردہ نظام کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی ہر ناکام تجربے کے بعد انسانیت کا قدم قرآنی نظام کے اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن ہر اگلا قدم اٹھانے تک انسانیت بہت سی خون ریزیوں سے گزرتی ہے۔ عقل کی منزل اس طرح آہستہ آہستہ طے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وحی کی رہنمائی ایک ہی جست میں صدیاں پھلانگ کر ان حقائق تک پہنچا دیتی ہے جن پر سے وحی نے پردہ اٹھا دیا ہوتا ہے۔ یہ حقائق اب قرآن میں محفوظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جبال کو ہلا مارا گیا تھا، اور جب بھی قرآنی انقلاب برپا ہوگا تو جبال کی یہی حالت ہوگی۔ آج گورنمنٹ کے اثرات بڑھنے سے اور میڈیا کے فروغ کی وجہ سے سرداروں، چودھریوں اور خانوں کی پہلے جیسی حیثیت میں فرق آ گیا ہے۔ قرآنی انقلاب میں ان کی برتری کی پوزیشن ختم ہو جائے گی۔ لگتا ہے کہ انسانیت قرآنی انقلاب کے قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 4۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ذرائع رسل و رسائل کے لیے بہترین اونٹ بے وقت ہو کر بیکار ہو جائیں گے۔ الاشارو اور اطلت کا مفہوم۔ جو سب سے قیمتی اور بہترین اونٹ یا اونٹنیاں ہوتی تھیں، ان کے لیے لفظ الاشارو آتا تھا۔ آیت پتہ دے رہی ہے کہ اس قسم کے اونٹ یا اونٹنیاں بیکار ہو کر رہ جائیں گے۔ اطلت اسی لفظ سے ہمارے ہاں لفظ معطل ہے، یعنی یہ نہیں کہ اونٹ اور اونٹنیاں مر کھپ جائیں گی، کہیں ملیں گی نہیں، ملیں گی تو ضرور لیکن وہ بیکار یا معطل ہو جائیں گی۔ معطل وہ ہوتا ہے جو کام پر نہیں جاتا۔ عرب میں اور دیگر علاقوں میں اب اونٹ ہیں تو صحیح لیکن بیکار ہو رہے ہیں۔ آج موٹروں، گاڑیوں، ہیلی کاپٹر اور ہوائی اور بحری جہاز کا زمانہ ہے۔ دیکھیے آنے والے اسلامی انقلاب کی کیسی صحیح نشانی قرآن بتا رہا ہے۔ آج اونٹ یا اونٹنیوں کی وہ وقت و اہمیت نہیں رہی جو ذرائع رسل و رسائل کی ترقی سے قبل تھی۔ قرآنی انقلاب کے آنے کی یہ بھی ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 5۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور وحشی اور غیر مانوس قومیں جو الگ الگ رہتی ہیں
وہ اجتماعی زندگی کی طرف آتی چلی جائیں گی۔ لفظ وحوش کا مفہوم: عرب لوگ غیر مانوس آبادیوں کو جو مل جل کر نہیں بلکہ الگ الگ رہتے تھے ان کو جن اور وحوش کہتے تھے۔ یہ جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں میں الگ الگ بسنے والے لوگ ہوتے تھے۔ قومی حیثیت سے رہنے والے انسان تاریخ میں بھی بہت تھوڑے سے علاقوں میں تھے جس میں لوگ قومی حیثیت سے رہتے تھے۔ ان میں رومن یا ایران وغیرہ اقوام نمایاں ہیں۔ عربوں کے ہاں قبائلی زندگی تھی، قومی حیثیت ان کی کوئی نہیں تھی۔ اس دور میں قوموں کی سطح پر اکٹھے ہو کر رہنا ایک کمیونٹی کی طرح یا ایک قوم نیشن کی طرح اکٹھے ہو کر رہنے کا تصور ہی نہیں تھا۔ قرآن آنے والے اسلامی انقلاب کی نشانی یہ بتا رہا ہے کہ انسانیت اجتماعی زندگی کی طرف آتی چلی جائے گی، بڑی بڑی قومیں بن کر آبادیاں رہنے لگیں گی۔ آج انسان بڑی بڑی قوموں کے طور پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ مثلاً ایک ملک میں رہنے والوں کو ایک قوم سمجھا جاتا ہے، لہٰذا قرآنی انقلاب آنے کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ انسانیت اس کے قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 6: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور سمندروں میں آمد و رفت کا سلسلہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ وہ ہر وقت بھرے بھرے دکھائی دیں گے اور ان کے کناروں کی بستیاں بھی بڑی اور آباد ہو جائیں گی۔ سجرت کا مفہوم: سجرت کے معنی ہیں بھرے بھرے، گنجان، آباد۔ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھیں۔ اگر 10-20 کشتیاں اتنے بڑے سمندر میں ہوں تو وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی تھیں۔ آج چھوٹی کشتیوں کی جگہ بڑے بڑے بحری جہاز آ گئے ہیں اور جو کشتیاں بھی آج ہیں وہ بھی بڑی ہیں۔ آج بندرگاہوں کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ سمندر جہازوں سے بھرے پڑے ہیں۔ بہار سمندروں کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندروں کے کنارے پہ جو بستیاں بسی ہوئی ہوتی تھیں ان کو بھی عرب بہار ہی کہتے تھے۔ اس زمانے میں کشتیاں ہی ایک تو جاتی تھیں تو کناروں پر بستیوں نے آباد ہو کر کیا کرنا تھا۔ آج ساری دنیا کا کاروبار سمندروں پر چل رہا ہے، اس لیے سمندروں کی بڑی اہمیت ہو گئی ہے۔ دنیا کی ممتاز ترین شہر آج سمندروں کے کنارے آباد ہیں۔ آنے والے قرآنی انقلاب کی یہ نشانی آج پوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 7: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور اطراف و اکناف عالم کی آبادیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی چلی جائیں گی۔ آج انسانی دنیا سے مٹ کر گلوبل دنیا بننے جا رہی ہے۔ کسی بھی ملک کی نشریات اپنے ملک میں سنی جا سکتی ہیں اور سیکنڈوں میں دور دراز کے ملکوں میں رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کا سمٹ کر ایک اکائی بنتے چلے جانا قرآنی انقلاب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرآن نے سورہ 81 آیت 1 تا 7 آیات تک کچھ نشانیاں بتائی ہیں جو نظام خداوندی کے قیام سے قبل پوری ہوں گی۔ پھر نظام خداوندی قائم ہو جائے گا اور مظلوموں مقہوروں سے کہا جائے گا کہ آج تم ظالموں کے ظلم کی خود فرد جرم تیار کرو۔ آیت نمبر 8-9: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اور جب ان لڑکیوں کے متعلق جنہیں معاشرہ زندہ اور غور کر دیتا ہے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں ذلیل و خوار اور رسوا کیا جاتا تھا۔ آج بچیاں زندہ دفن نہیں کی جاتی تو کیا آیت کا مفہوم ایک خاص دور کے لیے مخصوص و محدود رکھا جائے؟ جن لڑکیوں کو عرب زندہ دفن کر دیتے تھے ان بچیوں کو وہ الموعودہ تو کہتے تھے۔ تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے عرب میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو عربوں کی تو نسل ہی ختم ہو جاتی۔ البتہ بعض قبائل میں اکا دکا ایسا بھی ہوتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہوتا۔ اگر الموعودہ تو کا مفہوم دفن کی جانے والی بچیاں لیا جائے تو آیت ایک خاص دور کے لیے محسوس و محدود ہو کر رہ جائے گی جو گزر چکا ہے، اور اب ان آیات کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن کی اس قسم کی آیات کو قیامت تک پڑھا جائے گا، پھر الموعودہ تو کا مفہوم وسیع کیوں نہ لیا جائے۔ جن بچیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا ان کی بنیادی وجہ بچیوں سے نفرت تھی، لہٰذا نفرت کے تحت چاہے زندہ ترگور کیا جائے یا بچیوں کو ویسے ہی بیٹوں کے مقابلے میں حقیر سمجھا جائے یا ان کی پرورش پر بیٹوں کے مقابلے میں کم توجہ دی جائے تو ایسی بچیاں الموعودہ تو ہی ہوں گی۔ یہ مفہوم لینے سے الموعودہ تو ہر وہ بچی آج اور آئندہ دور میں ہوگی جس کے ساتھ امتیازی برتاؤ کیا جائے۔ اس طرح آیت کا تعلق آج سے بھی ہوگا اور آئندہ سے بھی ہوگا۔ قرآن کسی تاریخی واقعہ کو بیان کرتا ہے تو اس سے مقصد ابدی اصول دینا ہوتا ہے۔ قرآن کا مقصد امتیازی برتاؤ کو ختم کرنا ہے۔
جو اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگا۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ اس منحوس خبر بچی کی پیدائش کے سننے کے بعد وہ اپنے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سورہ 16 آیت نمبر 59۔ اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ کیا میں اپنی قوم میں یہ کلنگ کا ٹیکہ لیے ہوئے ساری عمر پھرتا رہوں گا یا اس کو ابھی سے مٹی میں دفن کر دوں، سورہ 16 آیت نمبر 59۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو خیالات اس کے دل میں ہیں کس قدر برے ہیں، سورہ 16 آیت نمبر 59۔ قرآن نے ایک ہی آیت میں بتا دیا کہ عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا تھا۔ قرآن نے مرد اور عورت میں کسی قسم کا امتیاز نہیں رکھا۔ جہاں وہ الناس یعنی انسان کہتا ہے تو انسان میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ لوگ قرآن کی آیت سن کر ہی بچیوں کو زندہ ترگور کرنے سے باز نہیں آ گئے ہوں گے، بلکہ اس کے لیے قانون بنایا گیا ہوگا کہ قتل کی سزا قتل ہے۔ اس کے علاوہ امتیازی سلوک کے ذریعے نہ زندوں میں اور نہ مردوں میں کی حالت کو بھی قانوناً بند کیا گیا ہوگا، کیونکہ اس حالت میں کسی کو رکھنا جرم ہے۔ آج معاشرے میں عورتوں کو نہ زندوں میں اور نہ مردوں کی حالت میں رکھنے کی مرد کو سزا نہیں مل رہی، اس لیے عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ جب قرآنی انقلاب آئے گا تو اور جب ان لڑکیوں کے متعلق جنہیں معاشرہ زندہ ترگور کر دیتا ہے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم کی پاداش میں ذلیل و خوار اور رسوا کیا جاتا تھا، سورہ 81 آیت نمبر 8، تو آج مفہوم یہ ہوگا کہ جب عورتوں کو ان کے حقوق دلائے جائیں گے، جن احادیث و فقہی احکام سے عورتوں کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم ان سے متفق نہیں ہیں۔ قتلت سورہ 81 آیت نمبر 9۔ قتل سے مراد سچ مچ مار دینا بھی ہے اور ذلیل و خوار اور رسوا کر دینا بھی ہے۔ وقت کے تقاضے اب تقاضا کر رہے ہیں کہ عورت اور مرد کا ایک ہی مقام ہو۔ قرآن کریم نے جسے فطرت کے قوانین کہا ہے ان کو تاریخ نے زمانے کے تقاضے کہہ کر پکارا ہے۔ انسان زمانے کے تقاضوں کی روح سے ایسا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسلام میں مرد و عورت دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں یو نے ہیومن میں عورت اور مرد دونوں کو شامل کیا ہے اور یو کے چارٹر پر تمام مسلمانوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے اور دیگر اقوام سے عورتوں کے حقوق کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں۔ اگر آج کوئی عورتوں کو حقوق دینے پر مجبور ہے تو اس کی وجہ یو کا چارٹر ہے، ورنہ اسلام کی وجہ سے کوئی مسلمان ملک عورتوں کو حقوق دینے پر تیار نہیں ہے۔ آیت نمبر 10۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور اخبارات و رسائل میڈیا جگہ جگہ پھیل جائیں گے۔ الصحف پہلے ایک گاؤں کی بات ایک گاؤں میں رہ جاتی تھی، ایک محلے میں واقعہ ہوا تو وہ اسی محلے تک رہ جاتا تھا، لیکن نظام خداوندی کے قیام سے پہلے ایک دور ایسا آئے گا جس میں لکھی ہوئی چیزیں مثلاً اخبارات، رسائل اور کتابیں عام ہو جائیں گی۔ آج تو الیکٹرانک میڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ ان رسائل اور میڈیا کے عام ہو جانے سے کوئی واقعہ کہیں چھپ نہ سکے گا، اس لیے مظلوموں کو دبانے والی بات مشکل ہو جائے گی۔ پہلے تو شرم سے بچیوں کو زندہ ترگور کیا جاتا تھا، ذرائع ابلاغ کے پھیل جانے سے لوگوں کے جرائم کا پردہ فاش ہو جائے گا اور شرم کے مارے مرد عورتوں کو حقوق دینے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی نظام خداوندی بھی قائم ہو جائے گا۔ لکھی ہوئی چیزیں مثلا اخبارات، رسائل، مجلات، کتابوں کو صحف کہا جاتا ہے۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے پھیل جانے سے قرآنی انقلاب قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 11۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور اجرام فلکی پر پڑے ہوئے پردے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے، یعنی ان کے حالات دریافت ہو جائیں گے۔ کوشتت القشط نقاب کشائی کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی پر پڑے ہوئے پردے اٹھا دینا۔ نظام خداوندی کے قیام سے قبل انسان اجرام فلکی پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھا کر ان سے متعلق معلومات حاصل کر لے گا۔ 1400 سال پہلے یہ بات خدا ہی کہہ سکتا تھا کہ انسان اجرام فلکی پر پڑے ہوئے پردے اٹھائے گا۔ اس زمانے میں تو اجرام فلکی یعنی قروں ہی کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ انسان اجرام فلکی سے متعلق علم حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، تو یہ بھی نشانی ہے کہ قرآنی انقلاب نزدیک ہے۔ آیت نمبر 12۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ نظام خداوندی کے دور میں مجرمین کے لیے جہنم کے شعلے زیادہ تیزی سے بڑک اٹھیں گے۔ ذرائع ابلاغ میڈیا کے کردار سے حکمرانوں کے مزاج درست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ قانون پر خوشی سے نہیں تو مجبوراً چلیں گے۔ قانون کی حکمرانی تو مجرمین کے لیے جہنم ہوتی ہے، یعنی ان کو جرم کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ نظام خداوندی کے قیام سے قبل کی نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں،
لگتا ہے میڈیا کی وجہ سے نظام خداوندی کا دور نزدیک آ رہا ہے۔ آیت نمبر 13۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور نظام خداوندی کی اطاعت کرنے والوں کے جنت قریب ہو جائے گی۔ جنت تو قوانین خداوندی کے مطابق اعمال کے نتیجے میں خود صالحین کے قریب آ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نظام خداوندی قائم ہوگا تو ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرنے والوں کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی۔ یہ نہیں کہا کہ لوگ جنت کے قریب ہو جائیں گے، بلکہ کہا ہے کہ جوں جوں عوام قوانین خداوندی پر عمل درآمد کرتے چلے جائیں گے، توں ان کے اعمال کے نتیجے میں جنت خود بخود ان کے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ انسانوں کے وضع کردہ نظاموں میں زندگی بسر کرنے کو قرآن جہنم کہتا ہے، اور قرآنی نظام کے تابع انسانیت جس خوشگوار ماحول میں رہتی ہے اسے قرآن جنت کہہ کر پکارتا ہے۔ آخرت کے جہنم اور جنت پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اعمال کے نتیجے میں جنت خود بخود قریب آ جائے گی۔ اگر قریب آنے والی جنت وہ ہے جو مرنے کے بعد ہی آنی ہے تو وہ تو وہاں کا معاملہ ہے، اس دنیا میں اس جنت کو قریب لانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کہا یہ گیا ہے کہ جنت کو قریب لایا جائے گا، پھر تو وہ جنت جو قریب آئے گی یہیں کہیں زمین و سما میں موجود ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ لوگ جنت کے قریب نہیں جائیں گے، بلکہ نظام خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے والے جہاں بھی ہوں گے جنت خود بخود ان کے قریب آ جائے گی۔ جنت کی وسعت کے متعلق تو قرآن نے کہا ہے کہ وہ ارض و سما میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی کوئی خاص مقام نہیں ہے جس کا نام جنت ہے۔ یہ تو معاشرے کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور جس کا نام جنت ہے وہ ارض و سما میں پھیلی ہوئی ہے۔ جب بھی اور جہاں بھی قرآنی معاشرہ قائم ہوگا جنت کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ کہنے کا کیا خوب انداز ہے کہ جنت کے پاس تم نہیں جاؤ گے بلکہ جنت تمہارے پاس آ جائے گی۔ قرآن کریم کا نظام جب اور جہاں قائم ہوگا تو کیفیت یہ ہوگی کہ رب اور اس کے فرشتے تمہارے پاس صف در صف آئیں گے۔ سورہ 99 آیت نمبر 22۔ رب اور فرشتوں کا زمین پر آنے سے مراد یہ ہے کہ نظام خداوندی میں نظام ربوبیت میں آسمانی اقدار یعنی وحی اور فطرت کی قوتوں کا آپس میں امتزاج ہوگا، دونوں آپس میں ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ وحی اور ملائکہ یعنی وحی اور کائناتی قوتیں الگ الگ رہیں تو جہنم پیدا ہوتا ہے، اور اگر دونوں ہم آہنگ ہو جائیں تو خدا کا نظام ربوبیت یعنی نظام خداوندی کائناتی قوتوں کو صف در صف اپنے جلب میں لیے زمین پر متمکن ہو جاتا ہے۔ اگر فطرت کی قوتوں کو محفوظ اور مسخر نہ کیا جائے اور انہیں اقدار خداوندی کے تابع نہ رکھا جائے تو پھر ایک ایسا جہنم پیدا ہوتا ہے جس میں آج ساری دنیا گرفتار ہے۔ اگر فطرت کی قوتیں اور ان کا محاصل کسی قوم کے پاس نہ ہو اور بزم خواہش سمجھا جائے کہ ہم خدا کی رہنمائی پر عمل کر رہے ہیں تو یہ تصوف یا مذہب ہوگا جو انسان کو بالکل ناکارہ بنا دیتا ہے، پھر وہ نہ دین کا رہتا ہے اور نہ دنیا کا۔ ہم عذاب میں اس لیے گرفتار ہو گئے کہ ہم نے فطرت کی قوتوں کو مسخر ہی نہیں کیا اور فطرت کی قوتوں کے تابع ہو گئے ہیں۔ مگر اس لیے عذاب میں گرفتار ہے کہ انہوں نے فطرت کی قوتوں کو اپنے بے باک جذبات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ کتنا بڑا مقام ہے مومن کا کہ وہ جنت کی طرف نہیں جا رہا بلکہ جنت اس کی طرف آ رہی ہے۔ قرآن ازلفت لفظ لایا ہے، یعنی جنت تو تمہارے اعمال کے سبب کھینچی چلی آئے گی۔ آیت نمبر 14۔ علمت نفس ما احضرت، ایسے دور میں ہر شخص اپنے اعمال کے نتائج اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ نظام خداوندی کے قیام سے قبل قرآن کی بتائی گئی سب نشانیاں پوری ہوں گی۔ آج قانون کی حکمرانی نہیں ہے تو عوام کے اچھے اور برے اعمال نتیجہ خیز ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ نظام خداوندی میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو کسی کا اچھا یا برا عمل بے نتیجہ نہ رہنے پائے گا، اچھے کام کا صلہ ملے گا اور برے کام پر سزا ملے گی۔ قرآن کریم کا مقصود و منتہا یہ ہے کہ قرآنی نظام کو آخر کار انسانوں کے تمام وضع کردہ نظاموں پر غالب آ کر رہنا ہے۔ سورہ 9 آیت نمبر 33۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا ہے، لیکن خلفائے راشدین کے بعد یہ نظام پھر سے پیچھے چلا گیا۔ اب انسان اپنے وضع کردہ مختلف نظاموں کو آزماتا چلا جائے گا اور تجربے میں آنے والی غلطیوں کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ انسان عقل کی بنیاد پر ایک کے بعد دوسرا نظام وضع کرے گا اور یوں عقل کا تجرباتی طریق قدم بقدم ارتقائی طور پر بائی ایولیوشن قرآنی نظام سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس صورت میں کچھ علامات اشارات دیے گئے ہیں کہ نظام خداوندی کے قیام سے پہلے کیا ہوگا۔
नजर यूं आता है कि कुरान का निजाम इर्तिकाई अंदाज में बाई एवोल्यूशन फिर से कायम होगा। इस सूरत में बताया गया है कि उस जमाने की ईरानी सल्तनत खत्म हो जाएगी तो खत्म हो गई थी, अरब जाहिलियत का इक़्तिदार खत्म हो जाएगा तो खत्म हो गया था, सरहदों के ऊपर छोटी छोटी रियासतें मिट जाएंगी तो वो तमाम मिट गई थी। फिर आखिरकार कुरानी निजाम इर्तिकाई तौर पर दोबारा कायम होगा। उसके मुतल्लिक कुरान ने बताया कि दुनिया की गैर महज़ब अक़वाम भी आपस में मिलकर एक निजाम कायम करने की कोशिश करेंगी। वासिलात के ज़राए ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, जिससे गैर महज़ब अक़वाम भी महज़ब बन जाएंगी। मीडिया आलमगीर सूरत इख्तियार कर लेगा, जिसकी वजह से कोई बात छुप न सकेगी। फजाई कुर्रों पर पड़े हुए पर्दे उठ जाएंगे। निजाम अदल कायम होगा, जिसमें हर फर्द का हर अमल नतीजा खेज होगा। जिंदा तरगोर औरत को हुकूक मिलने लगेंगे। ये जितनी अलामात बयान की गई हैं वो तो हमारे सामने कुछ आ गई हैं और बाकी आती चली जाएंगी। कुरान की बात जिस तरह शम्स, कमर और नजूम के बारे में पूरी हुई थी, निजाम खुदाबंदी के कयाम से कबल कुरान की पेशगोइयां भी पूरी होंगी। तारीकी आहिस्ता आहिस्ता छाती है और आहिस्ता आहिस्ता ही जाती है। बताया कि तारीकी अबदी नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तारीकी खुदाई के कानून के जरिए दूर हुई थी। उसके बाद बातिल निजाम आया तो कायनात के ऊपर तारीकी छा गई। पहले भी नूरानियत इंसानी दुनिया में खुदा के कवानीन के निफाज से आई थी और आइंदा भी इंसानी दुनिया में नूरानियत खुदाही के कवानीन के जरिए आएगी। आयत नंबर 15। फला उक़सिमु बिल खुन्नस। हमारे कानून की अटल नतीजा खेजी पर वो सितारे शाहिद हैं जो तुलू होने के बाद दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते हैं। फला के मानी है कि ये बात नहीं है जो तुम अपने दिल में दबाए बैठे हो कि न जाने कवानीन खुदाबंदी जिंदगी के सफर में हमारा साथ देंगे भी या नहीं। तुम सितारों को देखो और गौर करो जो हमारे कानून के मुताबिक तुलू होकर अपना सफर जारी रखते हैं और अटल नतीजा देते हैं। यहाँ से कुरान ने कायनाती शवाहिद शुरू कर दिए हैं कि जब कायनात में हमारे कवानीन अटल नतीजा बरामद करते हैं तो इंसानों की जिंदगी में खुशगवार नतीजा क्यों ना बरामद करेंगे। ये कुरान का अंदाज है कि वो कुछ दावी पेश करता है और फिर अपने दावी के सच्चा होने के सबूत में कायनाती या तारीखी शवाहिद पेश करता है कि देख लो कि कायनात में ऐसा हो रहा है या नहीं, और तारीख में भी देख लो कि फलां कौम की गलत रवश का नतीजा तबाही निकला था या नहीं। आयत नंबर 16। अल जवारिल कुन्नस। और वो तेज खराम सितारे भी शाहिद हैं जो अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाकर छुप जाते हैं। सूरत 53 आयत नंबर 1, सूरत 56 आयत नंबर 75। दो किस्म के सितारों की शहादत के हमारा रसूल निहायत मुअज़्ज़ज़ है। उक़सिमु बिल खुन्नस, सूरह 81 आयत नंबर 15। कुरान अब दो किस्म के सितारों को अपने दावी के सच्चा होने के सबूत में शहादत के तौर पर पेश कर रहा है। एक तो वो सितारे जो नमदार होते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटकर अपने मकाम पर गुरूब हो जाते हैं, यानी थोड़े से वक्त के लिए रोशनी दी और फिर पीछे हट गए और छुप गए। अल जवारिल कुन्नस, सूरह 81 आयत नंबर 15। दूसरे वो सितारे हैं जो नमदार होते हैं, लपकते हैं, हरनों की तरह दौड़ते हुए झाड़ियों में छुपने वाले हैं। इसके अलावा रात, सूरह 81 आयत 17 और दिन, सूरह 81 आयत 18 को भी सूरह 81 आयत 19 की शहादत में पेश किया। कहा कि इन्नहु लाक़ौलु रसूलिन करीम, सूरह 81 आयत नंबर 19। जो शख्स तुम्हें बातें बता रहा है वो हमारा मुअज़्ज़ज़ पैगंबर है। आयत नंबर 17। वल्लैलि इज़ा अस्अस। और रात भी शाहिद है जो खामोशी से आती है और खामोशी से चली जाती है। असा वो चीज जो खामोशी से दबे पांव बढ़ती है और उसके बाद एक वक्त पर पहुंचकर खामोशी से दबे पांव पीछे हट जाती है। आयत नंबर 18। वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स। और सुबह भी शाहिद है जब वो नई जिंदगी का पैगाम लेकर नबूदार होती है। वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़सा, और जब सुबह सांस लेती है। ये बात ऐसे कही जा रही है कि जैसे सुबह तारीकी के समंदर में डूबी हुई थी और उसने अपना सर निकाल कर सांस लिया। ऊपर कहा सितारे नमूदार हुए, फिर छुप गए। फिर कहा रात तारीकियों की चादर को लेकर दबे पांव आई और फिर आते ही नहीं चली गई, बल्कि उसके बाद रात पीछे की तरफ लौटती है और फिर एक नुक्ता वो आ जाता है जहां सुबह नमूदार और रोशनी फैल जाती है। खुदा किसी मौके पर इंसान को मायूस नहीं होने देता। वो कहता है कि नई सुबह नमूदार होगी, मायूस होने की जरूरत नहीं है।
شہادت یہ ہے کہ باطل یعنی تاریکی یکدم نہیں چھا جاتی، آہستہ آہستہ گہری ہوتی ہے، آخر پھر صبح بھی تو نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ لطیف تشبیہات ہیں، استعارات ہیں جو شہادت کے لیے قرآن نے پیش کیے ہیں۔ تاریکی اور روشنی کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس لیے کہا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نورانی دور آئے گا۔ آیت نمبر 19۔ إنه لقول رسول كريم یہ اوپر مذکور سب مظاہر فطرت اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ جو شخص یہ باتیں تم سے کہہ رہا ہے وہ ہمارا بھیجا ہوا پیغامبر ہے اور نہایت معزز پیغمبر ہے۔ خارجی کائنات کو شہادت میں پیش کیا کہ یہاں سب کچھ ہمارے قوانین کے تحت ہو رہا ہے، اور دیکھو کس طرح باقاعدگی کے ساتھ ہو رہا ہے، بحسن و خوبی ہو رہا ہے۔ تو اے انسان، اگر تو بھی ہمارے قوانین کو جو یہ رسول لے کر آیا ہے اپنی دنیا میں نافذ کر لے تو تیری زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور بغیر کسی باہمی ٹکراؤ کے آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ خارجی کائنات کو قوانین ہم نے دیے ہیں، وہ ان کے اپنے خود ساختہ نہیں ہیں، لہٰذا تم بھی اگر اپنے خود ساختہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو وہ باطل ہوگا، اور اگر ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو وہ حق ہوگا۔ وحی کے الفاظ خدا کے ہوتے اور رسول پوری امانت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیتا۔ رسول لفظ نے بتا دیا کہ وحی کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے نہیں بلکہ الفاظ خدا کے ہی ہیں، وہ تو ان الفاظ کو پہنچانے والا پیغمبر ہوتا تھا۔ اگرچہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتے تھے، لوگ وحی کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنتے تھے، لیکن الفاظ خدا ہی کے ہوتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین سورہ 81 آیت نمبر 21 کہا کہ جو الفاظ دیے گئے تھے ان کو بغیر کسی خیانت کے، بغیر کسی کمی یا اضافے کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ رسول کے لفظ نے دونوں چیزیں واضح کر دیں کہ وہی خدا کے الفاظ ہیں جو یہ رسول پیش کر رہا ہے، اور اس کی حیثیت ایک رسول یا قاصد یا پیغامبر کی ہے، اور یہ کہ یہ امین رسول ہے، اپنی طرف سے وحی میں کچھ نہیں ملاتا۔ آیت نمبر 20۔ ذی قوة عند ذی العرش مکین، اسے اس خدا کے قانون کی تائید و قوت حاصل ہے جو کائنات کے مرکزی کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ عرش مکین متمکن کنٹرول کو کہتے ہیں۔ قانون کے اندر جو قوت خدا نے رکھ دی ہے اس کو ذی قوت کہا گیا ہے۔ خدا کے طبعی ہوں یا اخلاقی قوانین، ان میں قوت انبلٹ ہوتی ہے بشرطے کہ ان کو نفاذ کیا جائے۔ یہ جو قرآن کریم کے مختلف مقامات پہ حضرات انبیاء اکرام کے متعلق اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا ہے کہ ہم نے رسول کو تقویت دی، تو یہ قانون کی تقویت ہوتی ہے۔ قانون کے اندر قوت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جس قدر انسان نے طبعی قوانین کا علم حاصل کیا ہے اسی قدر اس کی قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ نئی ایجادات اور تخلیقات کا انحصار قانون کے علم پر ہے، اور اس انداز سے حاصل کردہ علم انسان کا اپنا ذاتی علم کہلائے گا۔ اگر اس کے پاس علم نہ ہو تو یہ کچھ ایجاد یا تخلیق نہیں کر سکتا۔ جس طرح طبعی قوانین میں قوت ہے، اسی طرح وحی کے قوانین یعنی اخلاقی قوانین میں بھی انسان کے معاشی، معاشرتی، سیاسی، تمدنی زندگی کو سنوارنے کی قوت ہے۔ جو شخص قانون کی قوت کو تو جانتا ہے لیکن وہ قانون کو نافذ کر کے اس کی قوت سے کام نہیں لیتا تو وہ کوئی ایجاد یا تخلیق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو قوم اخلاقی قوانین کو تو جانتی ہے لیکن اس کی قوت کو اپنے معاشرے کو سدھارنے کے لیے ان کا نفاذ نہیں کرتی تو اس قوم کے معاشرتی معاملات کبھی نہیں سنور سکتے۔ اخلاقی قانون اور ان کی قوت انبیاء کرام کو خدا کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ اور بغیر کسی قسم کی صحیح و کاوش کے عطا ہوتی تھی۔ اس لیے اس انداز سے ملنے والے علم کو نبی کا ذاتی علم نہیں کہا جا سکتا۔ فطری قوانین کو تو انسان نے اپنے تجربے، مشاہدے اور مطالعے کے ذریعے معلوم کرنا ہوتا ہے، جبکہ رسول کو قانون وحی یعنی اخلاقی قانون کی قوت بغیر کسی محنت کے عطا ہوتی ہے۔ کائناتی یا طبعی قوانین کے اندر پوشیدہ قوت کا تو انسان نے کسی قدر اندازہ کر لیا ہے۔ طبعی قوانین اشیاء کائنات کے خود ساختہ نہیں ہیں، خدا کے ساختہ ہیں، اس لیے ان میں قوت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو قوانین خدا نے رسولوں کے ذریعے انسانی دنیا کے لیے دیے ہیں وہ بھی رسول کے خود ساختہ نہیں ہوتے تھے، خدا کے ساختہ ہیں، اس لیے ان میں قوت پوشیدہ ہے۔ ان قوانین کی قوت انسانی دنیا کے لیے تب مفید ہوتی ہے جب انہیں انسانی معاشرہ میں نافذ کیا جائے اور لوگ برضا و رغبت ان پر عمل کریں۔ آیت نمبر 21۔
مطاع ثم امین. یہ رسول ہمارے پیغام کو پہنچانے میں کسی قسم کی خیانت نہیں کرتا۔ رسول خدا کا پیغام پہنچانے کے ساتھ پیغام کے مطابق اجتماعی نظام قائم کرتا ہے تاکہ معاشرہ سنور جائے۔ رسول کا کام صرف خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایک رسول کا یہ بھی فریضہ ہوتا ہے کہ خدا کے قوانین کی روح سے ایک اجتماعی نظام بھی قائم کرے تاکہ لوگوں کے معاملات قوانین خداوندی کے مطابق طے پائیں۔ پھر ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ نظام کے احکام کی اطاعت کرے۔ دراصل نظام کی اطاعت ہی خدا کی اطاعت ہے، کیونکہ نظام بھی تو خدا کے قوانین کے مطابق اپنے امور سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں تشکیل دیا تھا، کچھ عرصہ چلنے کے بعد یہ ختم ہو گیا، لیکن خدا کا پیغام تو اپنی اصلی شکل میں آج بھی محفوظ اور موجود ہے۔ اس لیے جو قوم چاہے خدا کے قوانین کے مطابق اپنے نظام کو قائم کر لے اور اخلاقی قوانین میں پوشیدہ قوتوں کو اپنے معاشرے کو سنوارنے میں کام لائے۔ امین اور امانت دونوں کا مادہ امن ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں امن قائم کرنے والا۔ امانت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ جب کسی امین کے ہاتھ میں اپنا راز یا کوئی مال دے دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، تو امن اس امین کے اندر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول امین کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 22۔ وما صاحبكم بمجنون. یاد رکھو تمہارا یہ رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل پن کی باتیں نہیں کرتا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ تمام ستارے، چاند اور سورج، نمود سحر اور صبح کا تنفس، یہ تمام چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ تمہارا یہ رسول پاگلوں جیسی باتیں نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ تو اس رہنمائی کی باتیں کر رہا ہے جو ہم نے اسے اسی طرح عطا کی ہیں جس طرح اشیاء کائنات کو عطا کی ہیں۔ آیت نمبر 23۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. کیونکہ اس نے اپنے آپ کو علم کے اس بلند ترین اور وسیع ترین مقام افق پر پایا ہے جہاں انسان کو خدا کی طرف سے وحی ملتی ہے، تو یہ پیغامبر تو آنکھوں دیکھا حال کہتا ہے۔ سورہ 53 آیات 1-7۔ افق مبین کا مفہوم، جہاں یہ زمین و آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کو افق کہتے ہیں۔ اصطلاح میں بلند ترین اور وسیع ترین مقام کو افق کہتے ہیں۔ اس لفظ میں بلندی اور وسعت دونوں شامل ہیں۔ انسان جتنا اونچا ہوتا چلا جائے گا اس کا افق وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ افق دراصل کوئی خط امتیاز کھینچا ہوا نہیں ہوتا، وہ تو ہماری حد نگاہ ہوتی ہے۔ افق کے معنی یہی ہیں۔ وحی کا علم انسانیت کی انتہائی بلندیوں پر ہے، اس لیے رسول اپنے آپ کو افق کے اوپر پا رہا ہوتا تھا۔ لیکن افق کی صورت یہ ہے کہ چاند بادلوں میں نظر نہیں آتا یا دھندلا سا نظر آتا ہے۔ چاند کا دھندلا یا نظر نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی بلندی پر نہیں ہیں جہاں سے چاند صاف نظر آ جائے۔ اگر انسان ہوائی جہاز کے ذریعے بادلوں سے اوپر چلا جائے تو افق اس کا بلند اور وسیع اور مبین ہو جائے گا اور چاند بھی صاف نظر آ جائے گا۔ ایسا افق جس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہ ہو اس کو افق مبین کہتے ہیں۔ ایک نبی وحی وصول کرتے ہوئے اتنی بلندی پر ہوتا تھا کہ وحی وصول کرتے وقت اس کے راستے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ افق مبین پر ہونے کی وجہ سے ایک نبی کی آنکھ دھوکہ نہیں کھاتی تھی اور نہ ہی اسے وصول کردہ وحی میں کسی قسم کا کوئی التباس ہوتا تھا، کیونکہ اس کا افق مبین صاف اور نکھرا ہوا ہوتا تھا۔ آیت نمبر 24۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. پھر جو کچھ اسے وحی کے ذریعے ملتا ہے اسے اپنی ذات تک محدود رکھنے کی بجائے اسے نہایت کشادہ ظرفی سے دوسروں تک پہنچاتا ہے، کیونکہ رسول وحی کے پہنچانے میں بخیل نہیں ہے۔ جو کچھ ایک نبی خدا سے وصول کرتا تھا اس کو تو لوگوں تک پہنچا دینا نبی کا فریضہ ہوتا تھا۔ نبی کے لیے حکم تھا کہ بلغ ما انزل الیک، سورہ 5 آیت نمبر 67۔ جو کچھ تجھ پر نازل ہوا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ قرآن کو خدا نے ذکر للعالمین کہا ہے، یعنی ساری اقوام اور سارے زمانوں کے لیے۔ آیت نمبر 25۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ. جو پیغام یہ تمہیں پہنچاتا ہے وہ ان سرکش جذبات پر مبنی باتیں نہیں ہیں جو محض قیاسات پر مبنی اور حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں۔ قرآن نے فطرت کے شواہد پیش کرنے کے بعد کہا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، سورہ 81 آیت نمبر 19۔
یہ پیغام ہمارے پیغامبر کی زبان سے تم تک پہنچ رہا ہے، اور اس آیت میں کہا کہ یہ شیطان الرجیم کا قول نہیں ہے، یعنی یہ قول وہی سرکش جذبات پر مبنی باتیں نہیں ہیں۔ قرآن کریم کا عام طور پر یہ انداز ہے کہ وہ تضادات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر اپنے مفاہیم و معانی کو واضح کرتا ہے۔ یہ انداز بڑا مؤثر بھی ہوتا ہے اور واضح بھی ہوتا ہے۔ تضاد سے ایک چیز تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں واضح تو ہو جاتی ہیں، مثلا تاریکی کے بعد روشنی کہنے سے دونوں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 26۔ فأين تذهبون؟ مظاہر فطرت کی شہادت کے بعد تم ہمارے ضابطۂ قوانین کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ آیت آج ہم سے پوچھ رہی ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ کر تم کدھر جا رہے ہو؟ خارج از قرآن مواد کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آیت نمبر 27۔ إن هو إلا ذكر للعالمين۔ صرف تمہارے لیے نہیں، یہ تو اقوام عالم کے لیے قوانین کا ضابطہ ہے، تم نہیں تو کوئی اور قوم اسے اپنا کر شرف حاصل کر لے گی۔ آیت نمبر 28۔ لمن شاء منكم أن يستقيم۔ جو قوم بھی چاہے اس ضابطے کے ذریعے زندگی کی متوازن اور سیدھی راہ پر چل سکتی ہے۔ یہاں لمن شاء منکم کا ترجمہ ہے تم میں سے جو اپنے اختیار و ارادے سے چاہے تو وہ سیدھی اور متوازن راہ اختیار کر لے۔ اس آیت میں انسان کا اختیار و ارادہ برقرار ہے، لیکن اگلی آیت میں عمومی ترجمہ انسان کے اختیار و ارادے کو مجروح کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 29۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ تم وہی کچھ چاہو جو اس خدا کے قانون کا تقاضا ہے جس نے تمام اقوام عالم کی نشو و نما کا ذمہ لے رکھا ہے۔ عقیدہ تقدیر حکمرانوں کے ظلم جبر و ستم کو جواز دینے کے لیے مذہبی پیشوائی نے گھڑا تھا۔ من یشاء کا عمومی اور غلط ترجمہ ہے خدا جس کو چاہے۔ من یشاء کے صحیح ترجمے کی روح سے تو ایسی آیات کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر تم اپنی مرضی سے یہ کچھ کرو گے تو تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اور وہ کچھ کرو گے تو تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن من یشاء کا غلط ترجمہ کرنے سے مذہب نے کہہ دیا کہ خدا جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے گا اور جس کو چاہے گا جنت میں بھیج دے گا، یعنی اعمال پر کچھ دار و مدار نہیں ہے۔ انسان کے اختیار و ارادے کے متعلق قرآن نے کہا ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ 76 آیت نمبر 29۔ یہ قرآن تمہارے لیے یاد دہانی ہے، عبرت ہے، تذکرہ ہے، تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے والے راستے کو اپنے اختیار سے اپنا لے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم۔ خدا انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کر کے مجبور محض گھوڑا نہیں بنا دیتا۔ دراصل فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سورہ 76 آیت نمبر 29 خدا کا قانون مکافات ہے جس نے عقیدہ تقدیر کو ملیمیٹ کر دیا ہے۔ جب دور ملوکیت میں ارباب اقتدار کا استبداد ظلم جبر آیا تو ایسا کرنے کے لیے ان کے پاس وجہ جواز نہیں تھی، لہذا مذہبی پیشوائیت اور حکمرانوں کی ملی بھگت سے پہلے تو دین کو مذہب میں تبدیل کیا گیا اور پھر عقیدہ تقدیر گھڑا گیا۔ سب سے پہلا غلط عقیدہ جسے اسلام میں داخل کیا گیا وہ ملوکیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ عقیدہ تقدیر تھا کہ انسان تو اپنے اختیار سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو تقدیر کے تحت سب کچھ خدا کرتا ہے یا انسان سے کرواتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر قسم کی آیات کا یہ مفہوم لیا جانے لگا کہ خدا سب کچھ کرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ لہٰذا اے لوگو جو جور جبر اور ستم تمہیں سلاطین کی طرف سے محسوس ہوتا ہے تو یہ بیچارے سلاطین یہ سب کچھ کرنے والے کون ہیں؟ یہ سلاطین تو خدا کے ہاتھوں کٹ پتلیاں ہیں۔ خدا ان سے کسی کو گولی مروانا چاہتا ہے تو یہ گولی مار دیتے ہیں، اور جس کے متعلق خدا چاہتا ہے کہ اس کو آغوش مرحمت میں لیا جائے تو یہ اس کو آغوش میں لے لیتے ہیں۔ یہ بیچارے سلاطین تو حکم کی تعمیل کرتے ہیں، ان کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ ان سلاطین کے جبر اور ستم کے خلاف تمہارے دل کی گہرائیوں میں بھی اگر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہوئی تو یہ در حقیقت خدا کے خلاف شکوہ شکایت ہوگی، کیونکہ یہ تو خدا کے حکم کو بجا لا رہے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ تقدیر جس کو گھڑا گیا۔ اس عقیدہ کو تقویت دینے کے لیے کسی نے ایک عربی فقرہ بنایا کہ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، خیر و شر سب خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے اس کو ایمان کا چھٹا جزو بنایا گیا۔
یہ تقدیر کا عقیدہ دراصل جبر کا عقیدہ ہے۔ 5 ایمان تو خدا نے بیان کیے، یعنی خدا، روز آخرت، فرشتوں، انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان۔ لیکن اس چھٹے ایمان کو روایات کی روح سے مذہبی پیشوائیت نے اسلام میں داخل کیا اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس عقیدے کو اس قدر دہرایا گیا کہ عوام کی نس نس میں جبر کا عقیدہ اتر گیا۔ ملوکیت کے لیے جواز ہی یہ ہے کہ یہ تو سب خدا کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جب یہ عقیدہ راسخ ہوا تو خدا کا یہ قانون مکافات تو مسمار ہو کر رہ گیا کہ جیسا کرو گے اس کے مطابق تمہیں نتیجہ بھگتنا پڑے گا، یعنی اچھے کاموں کا بدلہ خوشگواریاں اور برے کام کا بدلہ تباہیاں حصہ میں آئیں گی۔ اگر انسان سے کہا جائے کہ یہ اپنے عمل میں صاحب اختیار ہے ہی نہیں، یہ اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو وہ گھوڑا ہے جس کی لگام خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دائیں بائیں مڑنے کا مجھ سے نہ پوچھو، بلکہ اس سے پوچھو جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے۔ خدا کے نزدیک انسان کے اندر سب سے قیمتی اور قابل احترام شے انسان کو عطا کردہ اختیار و ارادہ ہے۔ اگر انسان میں یہ ہے تو وہ انسان ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ اشیاء کائنات کی طرح کائنات کی ایک شے ہے، پھر اس میں اور دیگر اشیاء میں کوئی فرق نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو وحی کے ذریعے صحیح اور غلط دونوں راستے دکھا دیے اور پھر اس پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے اختیار و ارادے سے جی چاہے تو صحیح راستہ اختیار کر لے اور جی چاہے تو غلط راستہ اختیار کر لے۔ سورہ 76 آیت نمبر 3۔ یہ اس کے اپنے اختیارات کی بات ہے۔ انسان جو راستہ بھی اختیار کرے وہ اختیار کردہ راستے کی منزل کو تبدیل نہیں کر سکتا، یعنی جس قسم کا راستہ اختیار کرے گا اسی قسم کی منزل پر وہ پہنچے گا۔ گندم سے گندم پیدا ہوگی اور جو سے جو، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو سے گندم پیدا ہو جائے۔ یہ ہے قرآن کی بنیادی اور اساسی تعلیم۔ دوسری جگہ کہا کہ جس کا جی چاہے وہ ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے وہ اس سے انکار کر دے۔ سورہ 18 آیت نمبر 28۔ عقیدہ تقدیر کو تقویت دینے کے لیے اس آیت کا ترجمہ کیا، اور تم نہیں چاہ سکو گے مگر وہی چاہ سکو گے جو خدا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ 81 آیت نمبر 29 اور سورہ 76 آیت نمبر 30۔ عقیدہ تقدیر کو تقویت دینے کے لیے اس آیت کا مذہب نے یہ ترجمہ کر دیا کہ اور تم نہیں چاہو گے مگر وہی چاہو گے جو عالم کا خداوند چاہے، اور یوں اس غلط ترجمے سے انسان کو مجبور بنا دیا گیا۔ اگر انسان کو اتنا ہی مجبور پیدا کیا گیا ہے تو اس کو اختیار و ارادہ کیوں دیا گیا ہے؟ اور فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ سورہ 76 آیت نمبر 29۔ خدا نے کیوں کہا ہے کہ جس کا جی چاہے خدا کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے؟ عقیدہ تقدیر کے تحت تو بات کچھ یوں ہوئی کہ ہم سے کرائے بھی خدا اور نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں پٹیں بھی ہم۔ یہ کیسا عقیدہ ہے؟ بہرحال مذہب کے ترجمے کی روح سے ہم تو اپنی مرضی سے کچھ چاہ ہی نہیں سکتے، ہم تو وہی چاہ سکتے ہیں جو خدا چاہے گا۔ گویا انسان کے چاہنے پر بھی خدا کا جبر ہے۔ انسان جو بھی اعمال کرتا ہے ان کے سرزد ہونے سے پہلے انسان کے دل میں خیال، ارادہ، تمنا اور آرزو پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر خیال، ارادہ، تمنا اور آرزو پر خدا کا کنٹرول ہو تو ہم وہی چاہ سکتے ہیں جو خدا چاہے، اور پھر خدا جہنم میں بھی بھیج دے۔ اس سے تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ مذہب کا خدا جبری طور پر کرائے گئے جرائم پر سزا دیتا ہے۔ سوچیں، سلاطین کو تحفظ دینے کے لیے روایت گھڑ کر السلطان ذل اللہ علی الارض، سلطان زمین کے اوپر خدا کا سایہ ہے۔ جب سلطان زمین پر خدا کا سایہ ہے تو پھر مذہب کا خدا بھی تو دنیا کے سلاطین کی مانند ہی ہوا کہ جس کو چاہے پھانسی دے دے اور جس کو چاہے آزاد کر دے۔ سلاطین کی مرضی کے خلاف بھی ہم کچھ نہیں چاہ سکتے اور خدا کی مرضی کے خلاف بھی ہم کچھ نہیں چاہ سکتے، تو انسان کتنا مجبور بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ خدا تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ویسا چاہو جیسا ہم چاہتے ہیں، تم ویسا چاہو جیسا ہم چاہتے ہیں، نے بتا دیا کہ انسان ویسا بھی چاہ سکتا ہے جیسا خدا نہیں چاہتا، یعنی انسان خدا کے چاہنے کے خلاف بھی چاہ سکتا ہے۔ انسان کو دونوں طرح سے سوچنے اور عمل کرنے کا پورا اختیار ہے۔ تو اس آیت میں کہا یہ گیا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں، چاہنے اور عمل کرنے میں تم آزاد ہو، اس لیے کہ یہ کائنات ہمارے عمل کا میدان نہیں ہے، بلکہ اعملوا ما شئتم، سورہ 41 آیت نمبر 40۔ کہہ کر بتا دیا کہ یہ کائنات تمہارے عمل کا میدان ہے، لیکن ہمارے قوانین کی کارفرمائی کائنات میں جاری و ساری ہے، لہٰذا تمہارے اعمال کا نتیجہ ہمارے قانون کے مطابق نکلے گا۔ شاء یشاء شیئن اور مشیتن کا مفہوم۔ ان الفاظ کا مادہ یعنی روٹ شین یہ ہمجا ہے، اس کا عام ترجمہ چاہنا کیا جاتا ہے۔ یہ ترجمہ مشیت کا غیر واضح مفہوم ہے جو مسئلہ تقدیر کے ضمن میں بہت سی غلط فہمیوں کا موجب بن گیا ہے۔
یشاہی سے ہمارے ہاں منشا کا لفظ ہے، ہم براہ راست خدا سے اس کی منشا پوچھ نہیں سکتے، لہٰذا خدا کا چاہنا یا خدا کی منشا خدا کے طبعی و اخلاقی قوانین ہیں۔ جو خدا کے دونوں قسم کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے وہ خدا کے منشا کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ مشیت کے معنی ارادے کرنے کے ہیں۔ بعض متکلمین نے ارادہ اور مشیت میں کوئی فرق نہیں کیا، لیکن لغت کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ ارادہ تو فقط کسی بات کے چاہنے کو کہتے ہیں، اور جب ارادے کے مطابق وہ بات وجود پذیر ہو جائے تو اسے مشیت کہتے ہیں۔ اس لیے شیئن ارادے کے وجود پذیر شکل کا نام ہے۔ جب ان الفاظ کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے گا تو ارادہ اور مشیت کا اس فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ خدا کے تخلیقی پروگرام کے دو حصے ہیں، ایک عالم امر اور دوسرا عالم خلق ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ اس دنیا کی ہر شے علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ کے سلسلے میں جکڑی ہوئی ہے، لیکن جب ہم اس سلسلے کو پیچھے کی طرف لے جائیں تو ایک مقام ایسا ضرور آئے گا جہاں یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور وہاں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک معلول ایفیکٹ بغیر کسی سابقہ علت کاز کے ظہور میں آ گیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے کائنات کا سلسلہ خدا کی مرضی، منشا، ارادہ اور اس کی پوری خود مختار مشیت سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ خدا نے اس سلسلہ کائنات کو کیوں اور کس طرح بنایا تو اس کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں دیا جا سکتا کہ خدا نے اپنی مرضی سے جس طرح چاہا بنا دیا۔ عالم امر میں مشیت خداوندی کسی قاعدے اور قانون کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی نہیں ہے۔ یہ خدا کا عالم امر ہے جہاں ہر شے کی تخلیق کی اسکیم اس کے ارادے کے مطابق طے ہوتی ہے۔ پانی نشیب کی طرف کیوں بہتا ہے، آگ حرارت کیوں پہنچ جاتی ہے، سنکھیا کیوں مہلک ہے، تو اس کے جواب میں اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خدا کی مشیت ہی ایسی تھی، یعنی پانی کا نشیب کی طرف بہنا، آگ کا حرارت پہنچانا، سنکھیا کا مہلک ہونا خدا کے عالم امر میں ارادے کی وجود پذیر شکلیں ہیں۔ طبعی کائنات یعنی عالم خلق میں جو قوانین کار فرما ہیں، قرآنی نقطہ نگاہ سے وہ بھی خدا کے عالم امر میں ارادے کی وجود پذیر شکلیں ہیں۔ قوانین مشیت میں کیونکہ وہ عالم امر میں طے پائے تھے اور جن کو اخلاقی قوانین کہا جاتا ہے، یعنی جو وحی کے ذریعے ملے ہیں، وہ بھی خدا کے عالم امر میں ارادے کی وجود پذیر شکلیں ہیں، وہ خدا کا قانون مشیت ہیں۔ یہ حقیقت کے انسانی جسم کی نشو و نما ان چیزوں سے ہوتی ہے جنہیں وہ کھاتا پیتا ہے، تو یہ قانون مشیت اور فطری قانون ہے، اور یہ بات کہ انسانی ذات کی نشو و نما ان چیزوں سے ہوتی ہے جنہیں وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیتا ہے، تو یہ بھی قانون مشیت اور اخلاقی قانون ہے۔ ان تصریحات سے واضح ہوا کہ جہاں خدا کے متعلق شاء یا شاء جیسے الفاظ آئیں، ان کا ترجمہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، بلکہ ان کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ سب کچھ خدا کے قانون مشیت، فطری یا اخلاقی قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ترجمے کے اتنے سے فرق سے قرآن کریم کے وہ مقامات کس طرح واضح ہو جاتے ہیں جو مذہبی ترجمہ کی روح سے وجہ ہزار پریشانی بنے رہتے ہیں، اور جنہیں سلجھانے کے لیے ہزار قسم کی فلسفیانہ موشگافیوں اور منطقیانہ نکات آفرینیوں سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مقامات سلجھنے کی بجائے اور الجھتے چلے جاتے ہیں۔ طبعی کائنات میں کار فرما طبعی قوانین علوم سائنس کی روح سے سمجھ میں آئیں گے، اور انسانی دنیا سے متعلق اخلاقی قوانین کو تصریف آیات اور قرآن کریم میں غور و تدبر سے سمجھا جا سکتا ہے۔ زیر نظر آیت میں تشاؤون سورہ 81 آیت نمبر 29 کے الفاظ غور طلب ہیں۔ ما نفی یعنی نہیں کے لیے ہے، اور تشاؤون مضارع ہے، اس طرح ما تشاؤون نفی مضارع ہے، اور عربی گرامر کی روح سے ما کے معنی نہیں یعنی مت کرو کے بھی ہوتے ہیں۔ گرامر کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں خبر کا انشاء کے معنوں میں استعمال ہونا۔ مختصر المعانی صفحہ 232۔ ثم الخبر قد يقع وقع الإنشاء إما التفاء ولأو لإظهار الحرص في وقوعه كما مر أو لاحتراز عن صورة العمر أو لحمل المخاطب على المطلوب بأن يكون المخاطب ممن لا يحب أو يكذب الطالب۔ کبھی کبھی خبر انشاء کی جگہ بھی مستعمل ہو جاتی ہے، ایسا بطور تفاول کیا ہوتا ہے، یا متکلم چاہتا ہے کہ ایسا واقع ہو جائے، یا متکلم صاف صاف امر حکم کی صورت سے بچنا چاہتا ہے، یا پھر مخاطب کو اس بات کے لیے برانگیختہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ مخاطب ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جو متکلم کو جھٹلانا نہیں چاہتا۔ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں اس نقطہ کی وضاحت سورہ 2 آیت 83 میں کی ہے۔ کہا کہ اس آیت میں لا تعبدون نفی مضارع ہے، لیکن اس کے معنی نہیں کہ ہیں۔ اس کے بعد قولو سورہ 2 آیت 83 امر کا صیغہ ہے، یعنی لوگوں کو اچھی بات کہو۔ زمخشری نے
اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہاں اخبار فی معنی النہی ہے، یعنی خبر نہیں کے معنوں میں ہے۔ تذهب الى فلان تقول له کذا، اس میں تذهب اور تقول اگرچہ مضارع کے صیغے ہیں لیکن ان سے مراد امر حکم ہے۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ ذُرِيعِ الْأَمْرِ وَالنَّهِي، یعنی یہ انداز امر و نہی کے صیغوں کے ذریعے صاف حکم دینے یا منع کرنے کے مقابلے میں زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ ان تصریحات سے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ سورہ 81 آیت نمبر 29 کے معنی واضح ہو جاتے ہیں، یعنی ہم نے تمہیں اس کا اختیار دے رکھا ہے کہ تم جیسا جی چاہے کرو، لیکن تمہیں چاہیے یہ کہ اپنے اختیار و ارادہ کو ہماری مشیت سے ہم آہنگ رکھو۔ تم وہی چاہو جو ہم چاہتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو۔ خدا کہتا ہے کہ تم اپنی آرزو کو اس طرح بدلو کہ وہ ہمارے قانون مشیت سے ہم آہنگ ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ التکویر اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔